بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ سری لنکا میں فسادات شروع ہو گئے اور حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ قصہ یوں ہے کہ سری لنکا بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا پاکستان کی طرح۔ دوسری طرف جب کووڈ کی وبا پھیلی تو وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس بند رہیں، دنیا کی ساری دنیا کی سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی، مہنگائی بڑھنی شروع ہو گئی، آمدن لوگوں کی ختم ہو گئی اور سری لنکا میں حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ بھارت نے چائنا کو آؤٹ رکھنے کے لیے ان کو $1 بلین آفر کیا، کوئی پتہ نہیں کہ ان کو دیا یا نہیں، لیکن ان کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر چائنا نے بھی، سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ریلیف دیا ان کو، لیکن وہاں پہ چیزوں کی قلت اور مہنگائی آسمان پہ اور صورتحال جو کہ تو۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ فسادات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، مظاہرے شروع ہوئے، کرفیو لگائے گئے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کنٹرول نہ ہو سکے۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں کے گھروں پہ حملے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم اس نے استعفیٰ دے دیا لیکن وزیر اعظم کا گھر جلا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی گاڑی اٹھا کے انہوں نے نہر میں پھینکی اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کو مار بھی دیا گیا ہے۔ وہاں پہ فسادات دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں۔ سری لنکا ایک پرامن ملک ہے اور وہاں پہ 90% سوسائٹی پڑھی لکھی ہے، تعلیم 90%۔ بدھ مذہب کے لوگ ہیں اور بدھ مذہب کے لوگ بالعموم پرامن سمجھے جاتے ہیں اور تعلیم کی وجہ سے ویسے بھی شعور نسبتاً بہتر ہے، لیکن کیا کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ ان حالات میں فوج کو طلب کیا گیا لیکن فوج اسٹریٹ پاور کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، ایک تو وہ ویسے تکلیف میں ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، قرضے ملک کے اوپر چڑھے ہوئے، دوسری طرف آپ ان کو مارنا شروع کر دیں، کتنے مار لیں گے؟ بالآخر سری لنکا قرضوں پہ ڈیفالٹ کر گیا اور آج ڈیفالٹ کرنے کے بعد وہاں پہ یہ ساری صورتحال رونما ہو رہی ہے کہ وہ بہادر فوج جس نے کئی سال تامل ٹائیگرز کے خلاف جنگ کی، ان کے اوپر فتح حاصل کی، ان کو ختم کیا، آج وہ اپنے لوگوں سے شکست کھا گئی۔ نتیجہ یہ کہ اب سری لنکا میں انارکی ہے اور انارکی کی وجہ سے کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس کو جی چاہتا ہے وہ لوٹ لے، مار دے، جلا دے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک، جہاں پہ حکومت بے بس اور عوام سڑکوں پہ نظر آتے ہیں۔ اب اسی چیز کا آپ موازنہ پاکستان سے کر لیں۔ بہت سارے لوگ خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں سری لنکا کی نسبت یہاں پہ کہیں زیادہ خود غرض سیاستدان موجود ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہی حکومت اگر عمران خان کی بیٹھی ہوتی، PTI کی گورنمنٹ یہاں موجود ہوتی تو 1.5 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے، لیکن باہر سے جب آپ کو پریشر آتا ہے، سازشیں بنتی ہیں باہر، اور یہاں لوگ 1.5 سال بھی انتظار نہیں کر سکتے جو اعلی کار بنتے ہیں یا پیسے وصول کی، اپنی قیمت وصول کی، تو ملک کا تو آپ نے ستیہ ناش کیا۔ آج پہلی چیز یہ کہ ملک کے اندر بری طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہے۔ بعض جگہوں پہ جیسے پنجاب میں ایک کنفرنٹریشنل سچویشن ہے اور باقی جگہوں پہ انسرٹنٹی ہے۔ اکانومی
کا برا حال ہے. ہم نے اپنے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر دیے. حکومت سوچا کہ یہ فارن ایکسچینج ریزروز استعمال کریں گے تو ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی، لیکن ڈالر اوپر جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہا ہے، تباہ ہو گیا. مہنگائی وہیں کی وہیں. بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے حکومت سعودی عربیہ گئی اور یو اے ای گئے، لیکن وہاں سے کچھ نہ مل سکا. انہوں نے سوچ بچار کرنے کا کہا اور ابھی تک وہ سوچ بچار کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے دیا ہے پیسہ جو پڑا ہوا ہے ہمارے بینک میں، اگر وہ بھی وہ واپس نکال لیں تو آپ سوچیں کہ پاکستان کی اکانومی کدھر جائے گی. ان برے حالات میں اس حکومت کے پاس کوئی بھی ایسی پلان موجود نہیں ہے جس سے یہ سوچا جا سکے کہ یہ حکومت اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے جا رہی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے کھیل کھیل رہا ہے کیونکہ مختلف پارٹیاں ہیں. کوئی ایک پارٹی ہو تو اپنی پارٹی کے بارے میں وہ سوچے کہ جی ہماری پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، تو وہ تو ہے نہیں. تو سب کرپٹ ٹولہ ملا ہوا ہے اور وہ پرفارمنس کی بجائے وہ اپنے اپنے دیکھ رہے ہیں کہ مال کون بنا سکتا ہے. ان حالات میں انصاف کا نظام وہی اگر چلتا نظر آئے تو آپ سمجھیے کہ چلیے ملک کے اندر کوئی نہ کوئی تو قانون لاگو کرنے کا ذریعہ موجود ہے. لیکن انصاف کا نظام تو آپ نے دیکھا. شریف فیملی کو انصاف چاہیے تو وہ تو گھنٹوں میں مل جاتا ہے، وہ تو گھر جا کے بھی دیا جا سکتا ان کو. لیکن باقی تو پاکستان کو اس طرح انصاف نہیں مل رہا. تو انصاف کا نظام تو میں سمجھتا ہوں کسی سوسائٹی کے قائم رہنے کی بقا کی ضمانت ہے. وہ انصاف کا نظام ہوتا ہے تو سوسائٹی قائم رہتی ہے. ہمارے قرآن کریم میں رب العالمین نے انصاف کی جو اہمیت بتائی ہے وہ تو ہمارے لیے ایک رہنمائی ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا عدالتی نظام، آپ کا انصاف کا نظام، وہ باقی تمام نظام سے جس طرح باقی نظام بگڑے ہوئے ہیں اس طرح وہی بھی بگڑا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا، ہمارا قائم رہنا وہ اپنے عوام کے بل بوتے پہ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی خواہشات پہ ہے. اگر امریکہ ساتھ ہے تو ٹھیک ہے. سو عوام جو کہ سرچشمہ طاقت کا، ان سے تو طاقت لی نہیں جا رہی. اور فیصلے اس ملک کے کہاں ہو رہے ہیں؟ لندن میں یا دبئی میں. زرداری صاحب چلے گئے دبئی میں، بیٹھے وہاں سے فیصلے کر رہے ہیں، پولیٹیکل فیصلے. اور آپ کے ملک کی قسمت کے فیصلے لندن میں میاں صاحب کر رہے ہیں، جن کے خود کردار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے. تو ان حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے اس وقت حکومت کو گرا کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ظلم ملک کے ساتھ کیا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا ہے. آج اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے یہاں پہ. پہلے ہی ہم دوسروں کے مطالبات پورے کرتے پھر رہے ہیں اس خطے میں، بجائے ایک سر اٹھا کے ایک قوم کی طرح زندہ رہنا، زندہ قوم کی طرح ہم کھڑے ہوتے. اس کی بجائے تو ہم باہر سے جو کچھ ہمیں کہا گیا ہم وہ پورا کرنے کے چکر میں ہیں کہ ہم اپنے اڈے دے دیں افغانستان میں تباہی مچانے کے لیے، بھارت کے ساتھ تجارت شروع کر دیں، بھارت کشمیر کھا جائے ہم تجارت شروع کر دیں. ہم تو دوسروں کے معاملات پورے کرنے کے چکر میں. لیکن اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خطرات سامنے نظر آتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. کاش یہ لوگ جو حکومتوں میں بیٹھتے ہیں یہ کوئی ہوش کے ناخن لیں، یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. ان کو کچھ تو خیال ہو کہ جس ملک کو چاٹ کے کھا رہے ہو آپ لوگ، وہ کب تک چاٹتے رہو گے؟ کسی کو تو خیال ہو کہ اس ملک کی بقا ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس میں صرف آپ لوگ اقتدار ڈھونڈنے کے لیے اگر آئیں گے، باہر سے ایجنڈا لے کے آئیں گے، ان کے بل بوتے پہ کام کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے پیسے بنانے کا سلسلہ رکھیں گے جو آپ کرتے آئے ہیں،
تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. پھر آپ کا مقدر کیا ہے؟ پھر پاکستان کے لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئے اور جو گلی میں انصاف سری لنکا میں دیا جا رہا ہے وہ یہاں شروع ہو گیا تو آپ کیا کریں گے پھر؟ ہمیں میرا خیال ہے بڑا سیریسلی اس معاملے پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے غالباً یہ سارا سوچ سمجھ کے کیا، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس ملک کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی افتاد آئی تو یہ بھاگ کے انگلینڈ چلے جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے. ان کے لیے تو ٹھکانے موجود ہیں. ان میں سے تو اکثر نے باہر اپنے اپارٹمنٹ اپنی جائیدادیں لے کے رکھی ہوئی ہیں. باقی عوام کا کیا بنے گا؟ لیکن اگر عوام نے ان کو بھاگنے نہ دیا اور یہاں ان سے انتقام لیا یا ان کے ساتھ حساب چکایا تو پھر سری لنکا کی طرح ان کا بھی کچھ نہیں بچے گا. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. ہم بہت برے حالات میں ہیں. ہماری اکانومی کا بہت برا حال ہے. ہمارے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں کھا رہی ہے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے آج 18 کے قریب کمپنیاں، بیرونی کمپنیاں یہاں سے کاروبار چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں. ان میں سے کچھ چلے گئی ہیں، کچھ اپنے ایسٹ بیچ رہی ہیں، کچھ ابھی نیگوشیٹ کر رہی ہیں. چائنیز کمپنیز ہیں وہ 300 بلین روپے کا اپنا مانگ رہے ہیں کہ جو آپ نے دیا نہیں وہ دیں، ورنہ ہم اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں. تو کیسے چلے گا؟ اگر بجلی بننی بند ہوتی ہے تو کارخانے کیسے چلیں گے؟ تو یہاں پہ ایک ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے جو کہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اگر عوام کے ہاتھ شرفاء کے گریبانوں تک پہنچنے شروع ہو گئے تو بہت تباہی مچے گی. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس صورتحال کو سنبھالا جائے اور اس کو بہتر کیا جائے. بہتر کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ فوری طور پہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فوری طور پہ انتخابات ہوں. انتخابات بھی شفاف، صاف ستھرے، جس میں نظر آئے کہ صحیح معنوں میں عوام کے فیصلے کو قبول کیا گیا ہے. اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی انتخابات کی بنیاد پہ تو آہستہ آہستہ معاملات بھی ٹھیک ہونے شروع ہوں گے. کم از کم باہر کے انویسٹر کو یہ اطمینان تو ہوگا کہ ایک مضبوط حکومت موجود ہے، اس کو نکالے گا کوئی نہیں. ورنہ تو ہمارے ان سیاستدانوں نے پچھلے 3.5-4 سال ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا کہ ایک حکومت جو کام کر رہی تھی محنت سے اس کو ٹکنے نہیں دیا. یہ صرف اور صرف وطن کے ساتھ دشمنی تھی اور کچھ نہیں، عوام کے ساتھ دشمنی تھی. خدا کرے کہ یہ جو چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، یہ جو بکاؤ مال سامنے آیا ہے، عوام ان کو پہچان جائیں اور آئندہ ان کو اپنے ایوانوں کے نزدیک نہ آنے دیں. یہاں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ عوام کی تائید کے ساتھ ایک حکومت آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جلدی الیکشن کروائے جائیں فوری طور پہ. جتنا ہم الیکشن سے دور بھاگیں گے اس ملک کا اتنا ہی زیادہ نقصان کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.